ہمارے بہت سے مسلمان اور مسجد کی کمیٹیاں، مسجد کے متولی اور ذمہ داران ایسے خبیث اور غلیظ دماغ کے بن گئے ہیں، عوام بھی اتنی غلیظ ہو گئی ہے۔ اگر کوئی خطیب صاحب، امام صاحب مسجد میں ووٹر آئی ڈی بنانے پر، ووٹ ڈالنے پر اہمیت دی جائے، اب آپ بتائیں اس پورے بیان میں کہیں بھی کسی پارٹی کی بات آئی؟ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی بات آئی؟ کسی پارٹی کے خلاف بات آئی؟ ووٹر آئی ڈی بنانے کی اہمیت اور ووٹ ڈالنے کے متعلق بات آئی۔ اس کو بھی پاگل ذمہ داران سیاست کی بات سمجھتے ہیں۔ مسجد میں سیاست کی باتیں نہیں ہونا، مسجد میں قرآن حدیث کی باتیں ہونا، شریعت کی باتیں ہونا۔ اب تک جو آیتیں پڑھ کے سنایا وہ قرآن کی نہیں تھی، رامائن اور مہابھارت کی تھی۔ یہی بات سارے علماء کرتے ہیں، یہی بات سارے علماء اپنی مساجد میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن پبلک اور عوام، ایک مسجد کے متعلق تو ایک نوجوان نے سنایا، ایک امام صاحب ووٹر آئی ڈی کا بیان شروع کر کے 10 منٹ بھی نہیں ہوا تھا، ایک پاگل خانے سے آیا ہوا پاگل کھڑے ہو گئے، مول صاحب یہاں سیاست کی باتیں نہ کرو، مسجد کو تو کم از کم سیاست سے خالی رکھو۔ جب تمہاری بہن بیٹی کا ریپ کیا جائے گا، تمہاری پراپرٹیوں پہ قبضے کیے جائیں گے، موب لنچنگ سے تمہارے نوجوان کو مارا جائے گا، ناجائز کیسز میں مبتلا کر کے تمہیں اندر کیا جائے گا، تب بھیک مانگنے کے لیے جب نکلو گے تو ہم کہیں گے اب سیاست کی بات نہ کرو۔ ارے جب مرغی کے بچے کو بھی چیل لینے کے لیے آتی ہے، مرغی چیل سے نہیں لڑ سکتی، بلی سے نہیں لڑ سکتی، کتے سے نہیں لڑ سکتی، لیکن اپنے بچے کو بچانے کی خاطر وہ بھی اپنے پر پھیلا دیتی ہے کہ میرے بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے۔ ایک مرغی کو جب اتنی عقل ہے تو پھر ان پاگلوں کی اتنی عقل کیوں نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ملک اور مذہب کو بچانا ہے؟ اس واسطے کسی مائیں کے لال کو اجازت نہیں ہے وہ اپنے خاندان کو شرمندہ کر لے کسی امام اور خطیب کے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کرنے والوں کو بڑا مقام دیتے ہیں، ان کی جان بھی بچاتے ہیں اور ان کی عزت بھی بچاتے ہیں۔ اور اس وقت کی جنگ ووٹنگ ہے، الیکشن ہے، اس میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان بھی بچائیں گے، ان کی عزت بھی بچائیں گے۔ اور یہ بھی سنو، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑی جنگ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ یہ کس طرح سے اس وقت کا جنگ کی جنگ ہے؟ ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے ووٹوں سے جیت جائیں گے، مسلمانوں کے ووٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے ووٹ، اپنے رائے کا استعمال کرتے ہوئے اسے سبق سکھائے کہ ہمارے ووٹوں کی حیثیت کیا ہے، ہم کس کو گرا سکتے ہیں اور کس کو بٹھا سکتے ہیں۔ وہ اجتماعی طور پر متحد ہو کر جب ظالم کو اس کی حیثیت دکھائی جائے گی، جب کرایہ دار کو اس کے مکان سے خالی کرایا جائے گا، جب چوکیدار کی جھولی خالی کرائی جائے گی، تب تمہیں پتا چلے گا کہ تب اسے پتا چلے گا کہ مسلمان کی حیثیت کیا ہے۔ ایکٹر کی جوان فلم نکل رہی ہو، اس پہ مسلمان دھوم سے ریلی نکالیں گے، اس کے کٹ آؤٹ بنا کر اسے مالا پہنائیں گے، دودھ سے نہلائیں گے، کیک بنا کر اس فلم کی اوپننگ کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے، یہ لاکھوں روپے اڑائیں گے اپنے فینس۔ کسی ہیرو کے فینس کون ہیں؟ سب مسلمان ہیں۔ اور یہ فلم دیکھنے کی پلاننگ، کالج پڑھنے والا جوان کالج جانا نہیں چاہ رہا ہے، فلم ریلیز ہوئی ہے، جوان کو دیکھنے جانا چاہ رہا ہے، اور آفس جانے والا مسلمان جمعہ پڑھنے کے بعد وہ لیو رکھنا چاہ رہا ہے کہ مجھے فلم دیکھنے جانا ہے۔ ایسے غلیظ اور بے حیا اور اندھا دھن اپنے فیوچر اور مستقبل کو دیکھے بغیر جینے والی قوم، وہ اپنا ایمان نہیں، اپنی ماں اور بیٹی کی عزت بھی نہیں بچا سکتے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، موجودہ حالات کے لحاظ سے بہت ہی اہم ذمہ داری جو ہر مسلمان پر، ہر ہندوستانی پر، ہر شہری پر یہ بات لازم عائد ہوتی ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب تک کے ملک آزاد ہونے کے بعد سے لے کر جو مظالم، جو مسلمانوں پر ہونے والے مشکلات اور فسادات، ان سب کا اصل میں سبب اور اس میں ہونے والی غفلت اور مسلمانوں سے ہونے والی غلطی اور کوتاہی، وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ملک جس میں مسلمان 800 سال سے لے کر 1100 سال تک حکومت کرنے کے باوجود بھی آج اپنی جان کی بھیک مانگ رہا ہے اور اپنی پراپرٹیوں کی بھیک مانگ رہا ہے. کوئی یہاں پر بزنس کرنے تیار نہیں ہے. اپنی جان بچانے کے لیے پڑھے لکھے لوگ کینیڈا وغیرہ شفٹ ہو جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر رہ کر اب جان بچانا مشکل ہے. ایسے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ مسلمان خوف کے عالم میں جی رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آج کا مسلمان ہندوستان کی سیاست اور حکومت میں حصہ لینا، کس کو حکمران بنانا اور کس کو نہیں بنانا، ووٹر آئی ڈی بنانا، ووٹ کس کو ڈالنا کس کو نہیں ڈالنا، ووٹ کو خیرات کی طرح تقسیم نہیں کرنا، ووٹ کو کیک کی طرح کاٹ کر بانٹنا نہیں ہے، ووٹ کو رشوت میں خریدنا اور بیچنا نہیں ہے. ووٹ کی وجہ سے کتنی لوگوں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں، اس ذمہ داری کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے مسلمان آج اس ملک کا اصل مجاہد اور فریڈم فائٹر ہونے کے باوجود بھی وہ کنارے اور حاشیے پر ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ آنے والے الیکشنوں میں 2024 کا ہو یا اس سے پہلے اسمبلی الیکشن ہو تو اس میں مسلمان کو کتنی تیاری کرنی چاہیے. یہ بحیثیت مسلمان نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ ایک ملکی ذمہ داری ہے اور ایک شرعی فریضہ بھی ہے. آپ اگر ہندوستانی ہیں تو پھر ہر ہندوستانی کا یہ قانونی فریضہ ہے کہ قانون بھی اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنا ووٹر آئی ڈی بناؤ اور ووٹ ڈالو. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کرو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جہاں تک تم طاقت جمع کر سکتے ہو. مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک تم طاقت اپنی جمع کر سکتے ہو وہاں تک اپنی تیاری کرو. اب یہ طاقت کن شکلوں میں ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے خود اسے فرمایا دشمن سے لڑنے کی طاقت اس زمانے میں گھوڑا اور تلوار تھی، تو گھوڑا اور تلوار جمع کر لینا اور اس کا انتظام کر لینا یہ اس زمانے کی طاقت. من رباط الخیل، جنگی گھوڑوں کو تیار کرو جس کے ذریعے سے تم لڑ سکو. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاد کی دوسری، دشمن سے لڑنے کے دوسرے آلات کی طرف بھی اشارہ فرمایا. آگے اس کی تفصیل آئے گی. یہاں آیت کے اس ٹکڑے کے تحت میں ہم سمجھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک تم طاقت اپنی اکٹھا کر سکتے ہو وہ طاقت اکٹھا کرو. ماہرین نے، عقل مند احباب نے بہت اچھی بات لکھی ہے. کسی بھی دنیا کے کونے پر آپ جنگ کرنے کے لیے اور اس کو فتح سے جیتنے اور حاصل کرنے کے لیے طاقتیں 6 طرح کی ہوتی ہیں. ایک طاقت ہوتی ہے اقتدار کی، دوسری طاقت ہوتی ہے مذہب کی،
تیسری طاقت ہوتی ہے پیسے کی، چوتھی طاقت ہوتی ہے حسن اور خوبصورتی کی، پانچویں طاقت ہوتی ہے شہرت اور ناموری کی، اور چھٹی طاقت ہوتی ہے دماغ کی، ذہین انسان ہونے کی۔ یہ 6 طاقتیں جس انسان کے اندر ہوں یا 6 میں سے کوئی ایک طاقت بھی ہو، وہ اپنی بات سامنے والے سے منوا لیتا ہے۔ اب ان میں سے دیکھیں 6 طاقتوں کا آپ اندازہ کریں۔ پہلے نیچے سے چلیں، دماغ کی طاقت۔ کتنے مسلمانوں میں ذہین لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں؟ اگر ہیں بھی، وہ عقل اپنی استعمال کتنی کر رہے ہیں؟ عقل مند ہیں بھی تو کتنی عقل استعمال کر رہے ہیں؟ اور اگر استعمال کر بھی رہے ہیں تو کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ ملک کو نفع پہنچانے میں، یا اپنی خاندان کو اور اپنی ذات کو نفع پہنچانے میں، ملک کو بچانے میں، مذہب کو بچانے میں، یا کم از کم آخری درجے میں اپنے آپ کو بچانے میں۔ اور اگر کوئی ذہین پڑھا لکھا عقل مند ہے، وہ ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، امریکہ، لندن، برطانیہ، جرمن ادھر جانا چاہتا ہے تاکہ میرے دماغ کا صحیح ریٹ لگ سکے، اس کی صحیح قیمت لگ سکے۔ اس لیے بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑی بڑی فیکٹریاں اس کے دماغ کو کیپچر کر لیتی ہیں، لاکھوں روپے میں اسے خرید لیتی ہیں۔ تو پھر جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ آدھے دماغ کے رہ جاتے ہیں، اور آدھے دماغ کے لوگوں سے کوئی انقلاب اور کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ آدھے دماغ کے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پورے دماغ کے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہرت، دوسری طاقت، یہ مشہور ہونا ہے۔ سیلیبریٹیز ہیں، فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، کرکٹر ہیں، اس فیلڈ کے ذریعے سے جب وہ لوگ مشہور ہوتے ہیں تو اپنی شہرت کی وجہ سے وہ لوگ اپنے بہت سے کام نکال لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان ویسی شہرت رکھتا ہے آج کی دنیا میں۔ تیسری طاقت حسن اور خوبصورتی کی ہے، اور حسن اور خوبصورتی کی طاقت عام طور سے مردوں میں نہیں دیکھی جاتی، عورتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ جتنی مس ورلڈ بنتی ہیں لڑکیاں اور خواتین، وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہیروئن بنتی ہیں، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ ایڈ وغیرہ دینے کے لیے آتی ہیں، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ ایئر ہوسٹس بنتی ہیں، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے صابن کپڑے ادھر ادھر کے وہ ایڈز دے کر کماتی ہیں، اپنا گزارا اور اپنا انتظام کر لیتی ہیں خوبصورتی کی وجہ سے۔ لیکن کیا مسلمان اپنی بہو بیٹیوں کی خوبصورتی کا ایسا ناجائز استعمال کر سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی بہو بیٹیوں کی خوبصورتی کا ایڈ لگا کر وہ اس کے ذریعے سے پیسے کمانا شروع کر دے؟ اس کے بعد چوتھی طاقت ہے پیسے کی۔ مسلمانوں کے پاس کتنا پیسہ ہے کہ اس پیسے کو وہ استعمال کر کے اپنے ملک کے اندر اپنا حق حاصل کر سکے۔ اور اگر ہے بھی مسلمانوں کے پاس پیسہ تو وہ پیسہ کن کاموں میں لگ رہا ہے؟ کتنے غریب بچے ہیں جو اسکول پڑھنا چاہتے ہیں، ذہین ہیں، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے پیسے سے غریب بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ان کی اگر ایگزام فیس ہو جائے یا ایڈمیشن فیس ہو جائے یا ان کی سالانہ فیس ہو جائے یا ان کے باہر کی کسی بڑی کمپنی کا آفر آیا ہو اس کے لیے ویزے ٹکٹ کا انتظام ہو جائے، کتنے مسلمان ہیں جو اس کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کتنے مسلمان ہیں اپنے نوجوانوں پر IPS IAS پڑھنے کے لیے جتنا خرچ آ سکتا ہو، لائر جج بننے کے لیے جتنا خرچ آ سکتا ہو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں؟ حتیٰ کہ مسلمانوں کی غفلت یہ ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ اپنے وینچر بنانا چاہتا ہے، وینچر خریدنا چاہتا ہے، اور وہ شاپنگ مال خریدنا چاہتا ہے، فنکشن ہال بنانا چاہتا ہے، لیکن اپنے خاندان کا کوئی بچہ IPS IAS میں آنا چاہے اس کی فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے اس کا فائدہ ہوگا، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ وہی مارواڑی کو دیکھ لیں، کیرلا کے لوگوں کو دیکھ لیں، دوسری قوموں کو دیکھ لیں، وہ اپنے قوم کا کوئی بچہ اچھے پوسٹ پر جائے گا، ہمارے اس وقت 20 لاکھ روپے خرچہ ہوں گے، لیکن کل ہماری قوم اور برادری کا بچہ IPS میں آ جائے، IAS میں آ جائے تو ہماری برادری کے لیے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنے کام اس کے ذریعے سے ہم بنوا سکتے ہیں۔ وہ فیوچر کا سوچ کر 10-20 لاکھ روپے اپنی نسل پر ایسے ہی لٹا دیتے ہیں۔
لیکن مسلمان اپنی نسل کو سود خور ہونے پہ مجبور کر دے گا کہ آپ کہیں مٹی پہ لے لو، کہیں قرضہ لے لو، اس پہ تم زندگی گزار لو، لیکن ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ خاندان کے کتنے مالدار ایسے ہوں گے جو کروڑوں روپے کماتے ہیں ماہانہ، لیکن ہمارے خاندان میں کوئی نوجوان کام کا جذبہ رکھتا ہے، بزنس مائنڈ رکھتا ہے، وہ تم سے آ کر کہہ رہا ہے کہ میری محنت ہوگی، تمہارا پیسہ ہوگا، ہم انویسٹمنٹ سے ہم محنت کرتے ہیں، لیکن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں چونا لگانے کے لیے جب آئیں گی اور وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں تمہیں آفر کریں گی کہ تم یہاں پر 10,000 روپے 1 لاکھ روپے ڈال دو اور پھر 2-4 گدھوں کو اس میں شامل کر دو، پھر اس کے بعد تم بیٹھے رہو گے تو تمہیں انکم آتا رہے گا، تمہیں کمیشن آتا رہے گا، بیٹھے بیٹھے تم کھا سکتے ہو، تمہاری چربی اچھی طرح مضبوط ہو سکتی ہے، ویسی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ کسی کو لے کر بزنس میں اپنے خاندان کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو پیسے کا حال دیکھ لے، کیا مسلمان پیسے کے بل بوتے پر الیکشن جیت سکتا ہے؟ مسلمان پیسے کے بل بوتے پر وزیر اعظم کو خرید سکتا ہے؟ مسلمان پیسے کے بل بوتے پر ہونے والے ہندوستان میں مظالم، کتنے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل گئے، 300 گھرانے میوات اور ہریانہ کے مسلمانوں کے گھرانوں پر 300 گھرانوں میں 296 گھر مسلمانوں کے تھے، صرف 4 گھر غیر مسلموں کے تھے۔ حال میں ہونے والے فسادات میں ان 296 مسلمانوں نے جو اپنے گھر بنائے، اپنی ملکیاں بنائی، اپنے زندگی کا سرمایہ جس زمین پر لگایا، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو یہاں سے ان کی مدد کے لیے پیسہ بھیجا ہے؟ ہم تو اپنے لٹے ہوئے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کرنے تیار نہیں ہیں۔ وہاں ہمارا مسلمان بھائی نوح کے علاقے میں گھر اس کا اجڑ گیا، فیملی اس کی اجڑ گئی، ڈاکومنٹس اس کے برباد ہو گئے، وہ اپنی زمین کی پراپرٹی کے کاغذات بھی دکھا نہیں سکتا چونکہ بلڈوزر کے تحت میں وہ بھی چلے گئے۔ کل کے دن وہ اپنی نیشنالٹی کیا دکھا سکے گا؟ اپنی پراپرٹی دکھانے کے لیے پراپرٹی کے کاغذات ہونا چاہیے، اپنی نیشنالٹی دکھانے کے لیے اپنے کاغذات ہونا چاہیے۔ جب مسلمانوں سے پراپرٹی کے کاغذات بھی چھینے جا رہے ہوں اور مسلمانوں کی نیشنالٹی کے کاغذات بھی چھینے جا رہے ہوں، اس عالم میں مسلمان کیا بتا سکتا ہے ایسے ظلم کی اور مجبوری کی زندگی میں وہ ایمان پر باقی رہ سکتا ہے؟ ویسے عالم میں ہم اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، نوجوان عیاشی کریں گے، یہاں تک کہ اگر مسلمان ایکٹر کی جوان فلم نکل رہی ہو اس پہ مسلمان دھوم سے ریلی نکالیں گے، اس کے کٹ آؤٹ بنا کر اسے مالا پہنائیں گے، دودھ سے نہلائیں گے، کیک بنا کر اس فلم کی اوپننگ کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے، یہ لاکھوں روپے اڑائیں گے اپنے فینس۔ کسی ہیرو کے فینس کون ہیں؟ سب مسلمان ہیں، اور یہ فلم دیکھنے کی پلاننگ، کالج پڑھنے والا جوان کالج جانا نہیں چاہ رہا ہے، فلم ریلیز ہوئی ہے، جوان کو دیکھنے جانا چاہ رہا ہے، اور آفس جانے والا مسلمان جمعہ پڑھنے کے بعد وہ لیو رکھنا چاہ رہا ہے کہ مجھے فلم دیکھنے جانا ہے۔ ایسے غلیظ اور بے حیا اور اندھا دھن اپنے فیوچر اور مستقبل کو دیکھے بغیر جینے والی قوم، وہ اپنا ایمان نہیں، اپنی ماں اور بیٹی کی عزت بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی، بیوی، ماں کی عزت بھی لوٹی جائے، انہیں تو فکر سوار ہوگی ہم کسی جوان کو دیکھنے جائیں گے اور خود نامرد بنے رہیں گے۔ کس زمانے سے، کس ملک اور حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حالات کس طرح دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا پیسہ صحیح کاموں پہ نہیں لگ رہا ہے۔ اس طاقت کے ذریعے سے مسلمان اس ملک میں نہ اپنی پراپرٹی بچا سکتا ہے، نہ اپنے مذہب کو بچا سکتا ہے۔ اور ایک طاقت ہے مذہب کی، جس میں کسی بھی مسلمان کو یہ کہا جائے اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، زنا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، چوری نہ کرو، اللہ سے ڈرو، پراپرٹیوں پہ ناجائز قبضے نہ کرو، اللہ سے ڈرو، کسی بہن کی میراث مار کے نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، ماں باپ پہ ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ اور مذہب کا ڈر دلا کر مسلمانوں کی طاقت مضبوط کرنا، آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتے ہیں؟ وہ پہلی صف کے نمازی بھی ہیں،
وہ 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، لیکن ان کے گھروں میں پراپرٹی کے جھگڑے چل رہے ہیں، ان کے گھروں میں بیویوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچے شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں، انہیں مذہب کا کہاں سے ڈر حاصل ہوگا؟ اب تو مسلمانوں کا مذہب اس ملک میں خطرے میں پڑا جا رہا ہے۔ مسلم پرسن اللہ پہ حملے، قرآن مجید کو جلایا جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو بگاڑنا اور کارٹون بنانا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری پر شادی کرنے پر اعتراض کرنا، مسلمانوں کے مذہب میں تعدد ازدواج پر اعتراض کرنا، مسلمانوں میں مسلم پرسن اللہ ان کے اپنے مذہبی، ملی، آئلی اور شرعی مسائل پر مشتمل ایک کمیٹی اور جماعت پر انگلیاں اٹھا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کی مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمانوں کے مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمان علماء کو ناحق قید کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان اپنے مذہب کی طاقت کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ خود مذہب پہ باقی نہیں ہے، وہ مذہب کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو یا مذہب کو کیسے بچا سکتا ہے؟ 5 طاقتیں مسلمانوں کے پاس نہیں رہی ہیں تو استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور اب ایک آخری طاقت ہے اقتدار کی طاقت، حکومت اور پاور میں آنے کی طاقت۔ اور یہ پاور کی جو طاقت ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے مونار سسٹم، دوسرا ہے ڈکٹیٹرشپ، تیسرا ہے جمہوریت۔ مونار سسٹم، ایک بادشاہ بنا، اس کے بعد وہ مرا، دوسرا بادشاہ بیٹا بادشاہ بنا، وہ بنا، اس کے بعد وہ بادشاہ بنا۔ ہندوستان میں مونار سسٹم نہیں ہے، سعودی عرب میں چلتا ہے۔ دوسرا ہے ڈکٹیٹرشپ، وہ یہاں نہیں ہے، وہ چائنا میں اور نارتھ کوریا میں چلتا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تیسری طاقت ہے جمہوریت اور سیکولرزم، وہ طاقت ہندوستان میں چلتی ہے۔ ان 6 طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے اقتدار کی۔ اقتدار کی طاقت میں ہے ایک طاقت جمہوریت کے ذریعے سے، سیکولرزم کے ذریعے سے پاور میں آنا، اور اس سیکولرزم کی طاقت کی بنیاد ہے وہ ہے ووٹر آئی ڈی اور ووٹ کے ذریعے سے طاقت میں آنا۔ آدمی سسٹم کا حصہ ووٹ کے ذریعے سے بنتا ہے، ووٹر آئی ڈی کے ذریعے سے مسلمان کسی کو ہرا بھی سکتا ہے، کسی کو جتا بھی سکتا ہے۔ یہ ملک جہاں پر ہم جی رہے ہیں یہاں پر ووٹ کے ذریعے سے حکومتیں بدلتی ہیں، ووٹ کے ذریعے سے حکومتیں گرتی ہیں۔ ہم اپنا سربراہ، اپنا حکمران 5 سال تک کے لیے ووٹ کے ذریعے سے منتخب کرتے ہیں۔ 5 سال تک کے زندگی کے فیصلے، ہماری پراپرٹیوں کے فیصلے، ہماری مہنگائی کے فیصلے، ہماری اکنامک کے فیصلے، ہماری نیشنلٹی کے فیصلے، یہ سب کے سب ووٹ کے ذریعے سے حاصل کی گئی اقتدار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ووٹ نہیں ہے تو پھر جمہوریت میں کسی کی طاقت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، مسلمانوں کو ووٹر آئی ڈی بنانا شرعی لحاظ سے واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس واسطے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے، بہت سی چیزیں مقصود بالذات ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں مقصود غیر بالذات ہوتی ہیں۔ یعنی نماز بعینہ ہی ضروری ہے، نماز کسی اور کام کی وجہ سے فرض نہیں ہے، نماز اپنی ذات کے لحاظ سے فرض ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج سب یہ اپنی ذات کے لحاظ سے فرض ہیں، لیکن نماز کے لیے وضو کرنا، وضو فی نفسی ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ نماز نہیں تو وضو بھی نہیں، نماز ہے تو وضو بھی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ فی نفسی ضروری نہیں، دوسرے کی وجہ سے ضروری ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جمہوری ملک میں ووٹر آئی ڈی بنانا، ووٹ ڈالنا فی نفسی ضروری نہیں ہے، لیکن ووٹر آئی ڈی اور ووٹ ڈالنے کے ذریعے سے حکومتیں بنتی ہیں، اقتدار حاصل ہوتا ہے، ظالم کرسی پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ حکومت یہ مسلمانوں کے اپنے مذہب اور ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے مسلمان ووٹر آئی ڈی بنانا، ملک کو بچانا، مذہب کو بچانا، اپنی نیشنلٹی کو بچانا ووٹ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی جان بچائے، مذہب بچائے، ملک بچائے، تو اس کے لیے ووٹر آئی ڈی بنانا اور ووٹ ڈالنا مسلمان پر ضروری ہوتا ہے۔ دوسری دلیل، مسلمانوں کا موجودہ حالات میں ووٹر آئی ڈی بنانا اور ووٹ ڈالنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو اس کے حقدار تک لوٹاؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ امانت ہے،
اس کا حقدار کون ہے اس تک پہنچانا ووٹرز کی ذمہ داری ہے، ووٹ ڈالنے والے کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری حاصل کی جاتی ہے ووٹر آئی ڈی بنوانے کے ذریعے سے۔ جس کا ووٹر آئی ڈی ہی نہیں بنا ہے وہ ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں رکھتا ہے۔ جب وہ حق بھی نہیں رکھے گا تو پھر آپ نے امانت کو اس کے حقدار تک نہیں پہنچایا۔ امانت کیا چیز ہے؟ حکومت میں کون آنا، پالیٹکس اور سیاست کا لیڈر کون بننا، یہ بہت امانت دار عہدہ ہے۔ یہ خبیثوں اور رشوت خوروں، ظالموں، قاتلوں کا عہدہ نہیں ہے، یہ انصاف پسند لوگوں کا عہدہ ہے۔ اور ویسے انصاف پسند لوگوں کو حکومت حوالے کرنا، سیاست کی کرسی حوالے کرنا، یہ جمہوری ملک میں رہنے والے عوام کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ یہ ذمہ داری حاصل کریں گے ووٹر آئی ڈی کے ذریعے سے۔ اگر وہ آپ کو حاصل نہیں ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کسی فلائٹ میں سفر کرنا، حج کا ہو یا عمرے کا ہو، اس کے لیے پہلے پاسپورٹ چاہیے، ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ بیت اللہ کا بھی سفر نہیں کر سکتا، وہ کعبۃ اللہ کی بھی زیارت نہیں کر سکتا موجودہ حالات میں۔ ویسے ہی اس ملک میں جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں اس ملک میں ہزاروں کعبۃ اللہ کے بعد مثالیں مسجدیں موجود ہیں۔ ان مسجدوں کی حفاظت بھی جس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ پر ضروری اور فرض ہو جاتا ہے، اور وہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی سنیں، آج مسلمان کان کھول کر سنیں اور دیکھیں کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کی شکلیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کمزور کرنے کے نئے ہتھیار، اور جب سے مسلمانوں کو فسادات کے ذریعے سے قتل کیا جانا، ہجوم اور موب لنچنگ کے ذریعے سے قتل کیا جانا، میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر اگلنا اور مسلمانوں کے دلوں کے متعلق نفرت پیدا کر دینا اور مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنا، تربیت یافتہ فوج تیار کر کے جھوٹی خبروں کو پھیلا کر اسلام کو بدنام کرنا، یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اقتدار پیچھے سے، اقتدار کی طاقت پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہے، تب جا کر میڈیا کھل کر کسی کی مخالفت کر رہا ہے، کھل کر میڈیا کسی کو بدنام کر رہا ہے۔ کیوں؟ پیچھے سے اقتدار کی طاقت، حکومت اور سیاست کی طاقت انہیں پشت پناہی کر رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، ووٹ ڈالنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے تم طاقت جمع کرو اور طاقت اکٹھا کرو۔ اس آیت کے تحت میں علماء نے لکھا ہے کہ سنو، جہاد اور جنگ کرنے کی شکلیں الگ الگ ہیں، جنگ کرنے کی شکلیں الگ الگ ہیں، جنگ کرنے کے لیے جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ ہتھیار بھی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تیر تلوار کے ذریعے سے گھوڑوں پہ سوار ہو کر کیا جاتا، نیزہ بازی کی جاتی، تلوار سے مارا جاتا، بندوق کے ذریعے سے، بم بارود کے ذریعے سے اور زہر کے ذریعے سے دشمن کو ہلاک کیا جاتا۔ آج جمہوری ملک میں دشمن کو ہرانے اور دشمن سے جیتنے کی جو طاقت ہے وہ ہتھیار ووٹ کا ہتھیار ہے۔ جہاں اگر فزیکل کسی دشمن سے لڑنا ہو وہاں اپنے آپ کو جسمانی طور پر مضبوط رکھنا اور مینٹلی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، دشمن کے حملے کو سمجھنا، وہ مسلمان پر ضروری ہوتا ہے۔ ویسے ہی جس ملک میں ووٹ ایک ہتھیار بن جائے، اس کے ذریعے سے دشمن کو ہرایا اور گرایا جائے، اس کے ذریعے سے اقتدار کی کرسی حاصل کی جائے، ویسی جگہ پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ہتھیار کو اپنے پاس رکھیں۔ اور وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ، جو یہ کارڈ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی معمولی کارڈ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے حکومتیں گر سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے ظالم کو دھول چٹایا جا سکتا ہے، انصاف پسند لوگوں کو، سیکولر مزاج رکھنے والے حکمرانوں کو کرسی دی جا سکتی ہے۔ اس واسطے اس آیت کے تحت میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان ووٹر آئی ڈی بنائیں اور ووٹ ڈالنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ بھی سنیں، مسلمان ووٹر آئی ڈی بناتا ہے، بنانے کے لیے اب تو بہت سی سہولتیں ہو گئی، مسجدوں کے سامنے کیمپس لگ رہے ہیں اور بہت سے اسکولوں میں کیمپس لگ رہے ہیں،
آن لائن فارم آرام سے انگریزی جاننے والے نوجوان اپنے موبائل کے ذریعے سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں فارم فل اپ کیا جا سکتا ہے. اتنی سہولتیں ہو گئیں. اس کے باوجود بھی اگر کہیں ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے 50-100 روپے خرچ ہو جاتے ہوں, 100-200 روپے خرچ ہو جاتے ہوں, تو اسے یاد رکھو یہ 100 روپے پر اللہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جیسے تم مسجد کے ڈبے میں 100 روپے ڈالتے ہو, کسی غریب کو 100 روپے دیتے ہو, کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کے لیے 100 روپے دیتے ہو. وہاں جو تم امید لگاتے ہو کہ اللہ مجھے ثواب دے گا, میری مصیبت دور کر دے گا, صدقہ خیرات کے بعد جو تمہیں امید رہتی ہے اللہ سے, ویسے ہی تمہیں یہ امید ہونی چاہیے ووٹر آئی ڈی بنانے پر 50-100 روپے جو خرچ ہو جاتے ہیں اس پر بھی اللہ رب العزت مجھے ثواب عطا کریں گے. اللہ رب العزت آیت میں فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. سنو, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقت کے حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے جنگ کی خاطر, اور ووٹنگ ایک طرح کی جنگ ہے, ووٹر آئی ڈی بنانا یہ آلات جنگ ہے, تو اس کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا بدلہ عطا کریں گے. افسوس ہے, پرسوں حیدرآباد کے ایک علاقے میں ووٹر آئی ڈی بنوانے والے ایک صاحب کے ذریعے سے میں نے سنا کہ چند مسلمان ووٹر آئی ڈی بنوانے سے واپس آ گئے, اس علاقے میں کیمپس نہیں لگ سکے, تو وہ اس علاقے کے مسلمان واپس آ گئے یہ کہہ کر کہ ہم می سیوا میں گئے, فلاں جگہ پر گئے ووٹر آئی ڈی بنوانے کے لیے, تو وہ ہم سے 50 روپے مانگ رہا ہے. ہم تو سنے تھے فری میں بنتا ہے, 50 روپے لے رہا ہے ہمیں ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے, اس واسطے ہم نہیں بنائیں گے ووٹر آئی ڈی. ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے 50 روپے خرچ نہیں ہو سکتے, 100 روپے خرچ نہیں ہو سکتے. ہوٹلوں پر ایک وقت کی مندی اور حلیم کھانے کے لیے 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے نوجوان بچوں کو نشے کا چاکلیٹ کھانے کے لیے, پان کھانے کے لیے 100 روپے دینے کے لیے تیار ہیں. اپنے ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے, فلم دیکھنے کے لیے 100 روپے, ہزاروں روپے خرچ کرنے تیار ہیں. کول ڈرنک, سگریٹ, بیڑی پینے کے لیے 100 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنا ووٹر آئی ڈی, اپنی جان, اپنا مذہب, اپنا ملک, اپنی عزت بچانے کا ہتھیار حاصل کرنے کے لیے 50-100 روپے خرچ کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. کتنی گھٹیا سوچ بن گئی ہے. اس لیے سمجھو ووٹر آئی ڈی بنانا تو آج کل بہت فری میں بن رہا ہے, کہیں تمہیں بنانے کے لیے جانے کا پیٹرول خرچ لگتا ہو اس پر بھی تم اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں بہترین اجر عطا کریں گے. اور یہ بھی سنو, ووٹر آئی ڈی بنانا اور ووٹ ڈالنا وقت کا جہاد ہے, اس وقت کی جنگ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم. اللہ تعالیٰ جنگ کرنے والوں کو بڑا مقام دیتے ہیں, ان کی جان بھی بچاتے ہیں اور ان کی عزت بھی بچاتے ہیں. اور اس وقت کی جنگ ووٹنگ ہے, الیکشن ہے, اس میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان بھی بچائیں گے, ان کی عزت بھی بچائیں گے. اور یہ بھی سنو, حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد, سب سے بڑی جنگ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. یہ کس طرح سے اس وقت کی جنگ ہے؟ ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے ووٹوں سے جیت جائیں گے, مسلمانوں کے ووٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے موقع پر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے ووٹ, اپنے رائے کا استعمال کرتے ہوئے اسے سبق سکھائے کہ ہمارے ووٹوں کی حیثیت کیا ہے, ہم کس کو گرا سکتے ہیں اور کس کو بٹھا سکتے ہیں. وہ اجتماعی طور پر متحد ہو کر جب ظالم کو اس کی حیثیت دکھائی جائے گی, جب کرایہ دار کو اس کے مکان سے خالی کرایا جائے گا, جب چوکیدار کی جھولی خالی کرائی جائے گی, تب تمہیں پتا چلے گا کہ تب اسے پتا چلے گا کہ مسلمان کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اس کی ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے. اس واسطے مسلمان اس وقت کا افضل جہاد ووٹر آئی ڈی بنانا اور ووٹر کارڈ حاصل کرنا اور 100% ووٹنگ کے لیے حاضر ہونا, یہ اس وقت کا جہاد ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اپنی جان, اپنی عزت اور اپنا ملک بچا سکتا ہے. اور یہ بھی سنیں, مسلمان اس وقت ملک میں امن قائم کرنا,
ظالموں کو حکمرانی پر آنے نہ دینا، یہ مسلمانوں کی ایسی ذمہ داری ہے جو انبیاء نے کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ کہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیاہ جنگل میں اپنی بیوی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جب جا رہے تھے، اس موقع پر حضرت ابراہیم نے فرمایا جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس جنگل کو شہر بنا، شہر کو امن والا شہر بنا، یہاں کی اکنامک کو بہترین بنا، کوئی مسلمان یہاں کا رہنے والا غریبی میں نہ رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ امن کی دعا انبیاء نے مانگی ہے، امن کی کوشش انبیاء نے کی ہے، تو ویسے ہی ملک میں امن اگر ہونا ہے تو حکمرانی کرنے والا حکمران ظالم نہیں ہوگا۔ اگر وہ ظالم ہوگا تو پھر ملک میں کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے گجرات کا فساد، اگر حکمران امن والا ہوتا، منی پور کا فساد حکمران اگر امن پسند ہوتا، اور ہریانہ کا فساد حکمران اگر امن پسند ہوتا، جتنے بھی ملک میں فسادات ہو رہے ہیں اگر حکمران امن پسند ہوتا تو پھر کہیں پر بھی یہ فسادات نہ ہوتے۔ اور مسلمان اپنے اس ملک میں ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا، تب جا کے ظالموں کو فساد کرنے کا موقع ملا۔ اور یہ بات سن لو، جب بھی کوئی ظالم حکمرانی کرتا ہے اور اپنے اندر وہ ڈکٹیٹرشپ لے کے آتا ہے، تانا شاہی لے کے آتا ہے، من مانی چلاتا ہے، کیے گئے فیصلے واپس لینے تیار نہیں ہوتا ہے، اس پر شاہین باغ کا اثر نہیں ہوتا ہے، ریالیوں اور بھوک ہڑتالوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، احتجاج کا اثر نہیں ہوتا ہے، کسانوں کو ٹریکٹر سے مار دیا جاتا ہے، 116 کسانوں کو پھانسی لینے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ظالم حکمران کرسی اور سیاست پر آ جاتا ہے تو پھر وہ 4 کام ظالم حکمران ہر دور میں کرتے آئے اور کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ پہلا کام ظالم کو جب حکمرانی ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہتھیار اپنے مسلمانوں کے اور وہاں کے رہنے والے باشندوں کے ہتھیار چھین لیتا ہے، ان کے حقوق چھین لیتا ہے، ان کی زمینیں چھین لیتا ہے، ان کی پراپرٹیاں چھین لیتا ہے اور انہیں شہر بدر کر دیتا ہے، ملک سے باہر کر دیتا ہے۔ چنانچہ پہلے زمانے کے کافروں نے انبیاء کے بارے میں یہی بات فرمایا تھا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ہمارے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ بات آج نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے موقع پر، حضرت صالح علیہ السلام کے موقع پر، حضرت شعیب علیہ السلام کے موقع پر اس وقت کے کافروں نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ وہی بات اس ملک کے مسلمانوں کے بارے میں آئی، CA/NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کی شہریت اور نیشنلٹی ختم کی جائے گی، تو یہی وہ ظالمانہ چال ہے جو اس زمانے کے کافروں نے کی تھی، جو آج دہرائی جا رہی ہے۔ دوسرا کام، جب ظالم حکمرانی پر آتا ہے تو پھر وہ اقتدار چھیننے، وہ مسلمانوں کی زمین چھیننے کے ساتھ ساتھ یہاں اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو، ہمارے مذہب کو اختیار کرو، وندے ماترم کہو، سوریہ نمسکار کہو، پوجا کرو، سرسوتی پوجا کرو، لکشمی دیوی کی پوجا کرو، تم اس بھارت ماتا کی پوجا کرو، سورج کی پوجا کرو، پورے کے پورے ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ اسی کو قرآن مجید میں پہلے فرمایا گیا، او لتعودن فی ملتنا، یہ ہمارے مذہب میں واپس لوٹ کے آؤ۔ جو بات اس وقت کہی گئی تھی اس وقت بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، جسے ایک نعرہ دیا گیا، گھر واپسی کا نعرہ، گھر واپسی کرو۔ تم یہاں کے رہنے والے اصل میں ہندو ہو، بعد میں تم مسلمان بنے۔ کشمیر کے رہنے والے ایک پاگل سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں کے مسلمان اصل میں ہندو تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تم ہندو ہو سکتا ہے، تیرا باپ ہندو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا، اصل میں حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ ہندوستان کا پہلا مذہب وہ اسلام ہے، ہندوستان کا پہلا مذہب وہ اسلام ہے۔ تو یہ واپس اسلام سے کفر کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، پیسوں کے ذریعے سے ٹارچر کر کے، تنگ کر کے، کیسز بک کر کے، بلڈوزر چلا کر، گھروں کو ڈھا کر اور تمہاری پراپرٹیوں کو قبضہ کر کے مجبور کیا جاتا ہے کہ تم واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔
اور یہی بات اس ملک میں بھی کی جا رہی ہے۔ تیسرا جرم جو ہوتا ہے اگر ظالم حکمرانی پر آ جائے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، فرعون کو یاد کرو جب وہ تم پر ظلم کر رہا تھا، کیسے؟ چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا۔ کتنے؟ 4 لاکھ سے زائد بچوں کو فرعون نے ذبح کر دیا تھا۔ آج اس کی شکل مسلمان نوجوانوں پر جھوٹے مقدمات، عمر قید کی سزا، زندگی بھر کی جیل، بیل ہی نہیں ملے گی ایسا کیس، 6 سال تک فائل بھی اٹھا کر نہیں دیکھا جانا، اور جوانی میں جانے کے بعد بڑھاپے میں واپس آنا، اور یہاں ہٹا کٹا جوان جانے کے بعد لاش باہر آنا، یہ وہی شکل ہے یذبحون ابناءکم، تمہارے اولاد کو ذبح کر دیا جانا، تمہارے نوجوان کو بے بس کر دیا جانا۔ اور چوتھا ظلم ظالم اقتدار پہ آنے کے بعد کرتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو ٹارگٹ بنانا، مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر انہیں مرتد بنانے کی کوشش، غیر مسلم اپنی مسلمان بہن کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی عزتیں لوٹنے کی کوشش، مسلمان بہن کسی غیر سے محبت کر لیتی ہے، 1 مہینہ وہ اس عاشق کے ساتھ گزارتی ہے، 1 مہینے کے بعد اس لڑکی کی لاش سوٹ کیس میں نالے کے پاس میں پائی جاتی ہے۔ لڑکی مسلمان عاشق سے محبت، اپنے غیر مسلم عاشق سے محبت کرنے کے بعد اس کی ہوس پوری کی جاتی ہے، ویڈیو بنایا جاتا ہے، وائرل کیا جاتا ہے، اس کے دوستوں کی پوری ٹیم اس کی عزت لوٹتی ہے، اس کے بعد اس کے باپ کا بلیک میل کیا جاتا ہے، پورے خاندان کو پھانسی لے کر مرنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری شکلیں ہیں یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی کی بیٹی کسی کی بیوی بن جائے، اب وہ باپ عاجز ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ سسرال چاہے کتنا بھی دشمن کیوں نہ ہو لیکن بیٹی اس کے پاس ہے تو اب وہ ظالم سسرال سے بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ طاقت استعمال کرتا ہے ظالم جب حکمرانی پر آتا ہے۔ اور ان 4 مظالم کے تحت میں یہ اقتدار پر پہنچا کیسے؟ آپ کے ووٹ کی وجہ سے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے۔ اور یہ بھی سن لو، اگر کوئی ظالم حکمرانی پر آتا ہے اور ملک کا رہنے والا باشندہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتا ہے، یہ 4 طرح کے جو بھی مظالم ہو رہے ہیں، ان مظالم میں ان خاموش بیٹھے ہوئے صوفی لوگوں کا بھی حق ہوگا کہ تم نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج تمہاری بہن وہاں پر مظلوم بن کے جی رہی ہے، آج کسی کے گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے، آج کسی کو جیل کی سزا ہو رہی ہے، آج کسی کی عزت نیلام کی جا رہی ہے۔ یہ تم اپنا حق استعمال کر کے ظالم کو اس کی حیثیت نہ دکھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ووٹر آئی ڈی بنا کر رکھنا حدیث کی روشنی میں اس واسطے بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات سن لو، اس حدیث کے تحت میں وقت کے حکمران اگر ظالم ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ظالم ہیں پھر بھی حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اپنے ظالم حکمران بھائی کی مدد کرو، اس کی مدد یہ ہے کہ اسے اقتدار سے ہٹاؤ، اس کی مدد یہ ہے کہ اسے کرسی سے ہٹاؤ، کیونکہ وہ بیٹھے گا تو ظلم کرے گا، اور جب ظلم اس کا بڑھے گا تو پھر عذاب اس کا بڑھے گا۔ اپنے بھائی کو عذاب سے بچانے کے لیے اسے کرسی سے ہٹاؤ، اور یہ ظالم کی مدد ہے۔ اور اس وقت ووٹ کے ذریعے سے ظالم کو کی مدد ایسے کی جا سکتی ہے کہ اسے اقتدار سے ہٹایا جائے۔ اور سنو، مسلمانوں کے ووٹر آئی ڈی بنانے کے ساتھ اپنے مسلمان اپنے ووٹوں کی طاقت مضبوط کرنا، اسے بے حیثیت ہونے نہ دینا۔ بے حیثیت بنانے کی کوشش کیسے کی جاتی ہے؟ مسلمان ووٹر آئی ڈی بنانے کے بعد ووٹ ڈالنے کے لیے جب جاتا ہے تو ووٹ کو ایسے تقسیم کرتا ہے جیسے زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہا ہو، یا قربانی کا گوشت 3 حصے میں تقسیم کر رہا ہو، یا نہیں تو برتھ ڈے کا کیک تقسیم کر کے اپنے دوستوں کو کھلا رہا ہو۔ ایک فیملی میں رہنے والے باپ کہے گا میں فلاں پارٹی کو ڈالوں گا، بیٹا کہے گا میں فلاں کو ڈالوں گا، وہ کہے گا میں فلاں کو ڈالوں گا۔ باپ کی جاگیر ہے اس طرح ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسلام کی دی ہوئی طاقت ہے، شریعت کی دی ہوئی تعلیم ہے، تم اسے اپنی پراپرٹی کی طرح استعمال کر رہے ہو۔ افسوس ہوتا ہے
गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन के मौके पर निज़ामाबाद के इलेक्शन में उम्मीदवार जो खड़े हुए इलेक्शन में हुक्मरान बनने के लिए जो खड़े हुए हैं उनकी तादाद है 186। पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि किसी जगह पर असेंबली इलेक्शन के वास्ते 186 उम्मीदवार आज तक आज़ादी के बाद से किसी इलाके में नहीं खड़े हुए। ये लोग कौन होते हैं? आपके वोट को तकसीम करने वाले। जब वोट तकसीम हो गया तो जालिम हुक्मरानी पर आ गया। अफसोस तो यह है देवबंद जैसे इलाके में जहाँ पर 80% मुसलमान होते हैं, वहाँ पर जो अब की हुकूमत 2022 की हो या 2017 में जीती हो, उन दोनों मौक़ों पर मुसलमानों ने सबसे बड़ा जुर्म यह किया कि वहाँ पर अपने वोटों को बाप की जागीर की तरह तकसीम कर दिया। उम्मीद और तवक्को के खिलाफ अपने वोटों को ऐसे बांट देना कि एक को जिताने के लिए तैयार नहीं, हर कोई दिल रखने के लिए वोट देता है। मैं नहीं दूंगा, ये मेरे साले साहब हैं क्या कहेंगे, ये मेरे दामाद साहब हैं क्या कहेंगे, ये मेरे ससुरे साहब हैं क्या कहेंगे, ये मेरी दूसरी बीवी के ख़ानदान वाले हैं क्या कहेंगे, ये मेरे फलां साले हैं क्या कहेंगे, ये दिल में रखकर वोट तकसीम कर रहा है। इस तरह वोट जब बिखर जाता है तो फिर मुसलमानों की ताकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपनी ताकत को बिखरने ना दिया जाए। उसे आपने पढ़ा था चौथी या पांचवी किताब में, बूढ़े बाप ने अपने बेटों को एक एक लकड़ी हाथ में दिया और कहा तोड़ो, तो सबने तोड़ दिया और वो 5-6 लकड़ियां मिलाकर बेटे को दिया, एक बेटा भी तोड़ नहीं पाया। तो उसके बाद बाप ने नसीहत किया, बेटा अगर तुम इस तरह बिखरे रहोगे तो लोग तुम्हें तोड़ देंगे, अगर तुम एक साथ रहोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा हुआ वो सबक याद कर लो। इस वक्त आपके टूटने का या आपके जमे रहने का वक्त है। चाहते हो यहाँ पर जिंदा रहो, चाहते हो यहाँ पर दफन हो जाओ, तो फिर उस सबक के, उस कहानी का सबक दोहरा लो। इसलिए वोट के जरिए से अपने ताकत को बिखरने ना दो। 2014 और 2019 के इलेक्शन में मुसलमानों की 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली बड़ी गलती, मुसलमानों के 50% वोटर आईडी नहीं बने थे। 2014 में भी 2019 में भी 50%। मेरी बात गलत हो तो जिसके पास भी टाइम है फालतू वो जाके सर्च कर ले, और मैं सर्च करके बता रहा हूँ। 2014 और 19 दोनों मौक़ों पर 50% मुसलमानों के वोटर आईडी नहीं बने थे। यूपी जैसा इलाका अपने आप को बड़े पढ़े लिखे शुमार होते हैं, जबकि पढ़ा लिखा कौन है ये दुनिया जानती है कौन से इलाके के लोग हैं। वहाँ के लोगों का गुमान ये रहता था कि हम 80% वोटर आईडी जानते हैं, वोटर आईडी बनाए हुए हैं, सियासत जानते हैं। चूँकि यूपी का ठेला चलाने वाला, बंडी डालने वाला भी ऐसी सियासत की बातें करता है, जुनूब का रहने वाला पढ़ा लिखा भी नहीं करता। हाल ये है कि 50% वोटर भी नहीं बने हैं। और दूसरी बड़ी गलती, वो 50% में से भी मुसलमान वोट डालने वाले सिर्फ और सिर्फ उसमें से भी 50% हो गए, 25% मुसलमानों ने वोट डाला, 25%। और अफसोस के तीसरी बड़ी गलती ये हुई, उन 25% में से भी ये डालने वाले भी खैरात की तरह डाले हैं, कुर्बानी के गोश्त की तरह तकसीम किए हैं, ज़कात की तरह तकसीम किए हैं, जिसकी वजह से 100% मुसलमान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, वो होते होते नीचे आकर 10% की भी बाकी ना रहा। चुनांचे आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है 2018 में, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है कि जिन लोगों की उम्र 18 साल की हो चुकी है उनका वोटर आईडी 2018 की रिपोर्ट है। अब तो 2024 आ रहा है। इतने सालों में 4-5 साल में क्या कोई बालिग नहीं हुआ होगा? सब वहीं जाम की ट्रैफिक लगी है बालिग होने के लिए। इतने साल में कितने लोग बालिग हो चुके होंगे? अब 2018 की रिपोर्ट है, 18 साल की उम्र वाले 3,36,00,000 लोगों का वोटर आईडी बना ही नहीं था। ये वही इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। और वो जहाँ तक सर्वे नहीं कर सका उसका तो इहाता भी नहीं किया जा सकता। और फिर सिर्फ यूपी के 75 लाख लोगों के पास वोटर आईडी नहीं था। यूपी का पॉपुलेशन 4 करोड़ से भी ज़ायद है, उसमें 75 लाख के पास तो वोटर आईडी नहीं है। और फिर बिहार में 46 लाख लोगों के पास वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। 2014 की मरदमशुमारी के मुताबिक वोटर्स की तादाद इंडिया में वो है 83,41,489। ये वोटर्स की तादाद है, वोट डालने वालों की तादाद। लेकिन 83,41,00,000 वोट डालने वाले की तादाद इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, लेकिन डालने वाले कितने थे? 55 करोड़
38,01,801 لوگوں نے ووٹ ڈالا بس. آدھے سے زیادہ ہندوستان ووٹنگ میں شامل ہی ہونا نہیں چاہ رہا ہے. اور پھر گالیاں دو اپنے سسرے صاحب کو، گالیاں دو اپنے والد صاحب کو، یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، یوں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اپنی ذمہ داری پوری نہ کی جائے. افسوس تو یہ ہے 2018 2 دسمبر کی رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی، انڈیا کا پاپولیشن 138 کروڑ ہے انڈیا کا پاپولیشن. اس میں مسلمانوں کا جو فگر ہے 14%، 14.2% اگر رکھا جائے تو اس میں بالغ 18 سال والوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ مسلمانوں، وہ 14.2% کے لحاظ سے 18 کروڑ مسلمان اس کے گنتی کے لحاظ سے 2018 کے حساب سے ہوتی ہے. اب تو اور بڑھ گئی ہے. تو اس لحاظ سے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں. 18 سال کی عمر کا اگر لحاظ کیا جائے تو پھر اس حساب سے 11 کروڑ سے زائد 11.5 کروڑ مسلمانوں کی ووٹنگ ہونی چاہیے تھی، ووٹ ڈالنا چاہیے تھا. لیکن مسلمانوں نے 2019 میں صرف 7 کروڑ مسلمانوں نے ووٹ ڈالے ہیں، 4.5 کروڑ مسلمان ووٹ ہی نہیں ڈالے ہیں. اور ہمارا حیدرآباد کے لحاظ سے 34 لاکھ لوگوں کے ووٹر آئی ڈی اس وقت تک بھی بنے ہوئے نہیں ہیں. 34 لاکھ ووٹر آئی ڈی اس وقت تک بھی بنے ہوئے نہیں ہیں تلنگانہ کے لحاظ سے. اب پھر تعجب کی بات یہ ہے، ہمارے اس تلنگانہ کے عادل آباد کی ایک مثال لے لیجئے. وہاں جو ووٹرز ہیں، ووٹ ڈالنے والے، وہ 2,60,000 چلر ہیں. لیکن گزشتہ اسمبلی الیکشن میں ووٹ ڈالنے والے صرف 65,000 ووٹرز ہیں. 2,60,000 چلر، لیکن ووٹ ڈالنے والے 65,000 تھے بس. باقی سب داماد کی طرح سو رہے تھے، گھر سے نکلنے تیار نہیں، ووٹر آئی ڈی بنانے تیار نہیں. گھر سے نکلے بھی تو چھٹی کا دن ہے، آؤٹنگ کے لیے جاؤ، گھوم پھر کے آؤ. کارڈ جیب میں رکھتے ہوئے بھی پولنگ بوتھ تک جا کے ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. عید کا دن سمجھ رہا ہے، تفریح کا دن سمجھ رہا ہے، گھومنے کا دن سمجھ رہا ہے مسلمان. اور جب ظالم حکمرانی پر آ جائے، اپنی پراپرٹیاں پھنس جائے، کیس میں مبتلا ہو جائیں، پھر اس کے بعد کمشنر کے پاس، پھر ایس آئی کے پاس، فلاں کے پاس تلوے چاٹتے پھرو. جب ووٹ ڈالنے کا موقع ہے اس وقت ووٹ نہ ڈالو. اور تو اور ہمارے بہت سے مسلمان اور مسجد کی کمیٹیاں، مسجد کے متولی اور ذمہ داران ایسے خبیث اور غلیظ دماغ کے بن گئے ہیں. عوام بھی اتنی غلیظ ہو گئی ہے. اگر کوئی خطیب صاحب، امام صاحب مسجد میں ووٹر آئی ڈی بنانے پر، ووٹ ڈالنے پر اہمیت دی جائے، اب آپ بتائیں اس پورے بیان میں کہیں بھی کسی پارٹی کی بات آئی، کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی بات آئی، کسی پارٹی کے خلاف بات آئی؟ ووٹر آئی ڈی بنانے کی اہمیت اور ووٹ ڈالنے کے متعلق بات آئی. اس کو بھی پاگل ذمہ داران سیاست کی بات سمجھتے ہیں. مسجد میں سیاست کی باتیں نہیں ہونا، مسجد میں قرآن حدیث کی باتیں ہونا، شریعت کی باتیں ہونا. اب تک جو آیتیں پڑھ کے سنایا وہ قرآن کی نہیں تھی، رامائن اور مہابھارت کی تھی. یہی بات سارے علماء کرتے ہیں، یہی بات سارے علماء اپنی مساجد میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن پبلک اور عوام، ایک مسجد کے متعلق تو ایک نوجوان نے سنایا، ایک امام صاحب ووٹر آئی ڈی کا بیان شروع کر کے 10 منٹ بھی نہیں ہوا تھا، ایک پاگل خانے سے آیا ہوا پاگل کھڑے ہو کے، مولوی صاحب یہاں سیاست کی باتیں نہ کرو، مسجد کو تو کم از کم سیاست سے خالی رکھو. جب تمہاری بہن بیٹی کا ریپ کیا جائے گا، تمہاری پراپرٹیوں پہ قبضے کیے جائیں گے، موب لنچنگ سے تمہارے نوجوان کو مارا جائے گا، ناجائز کیسز میں مبتلا کر کے تمہیں اندر کیا جائے گا، تب بھیک مانگنے کے لیے جب نکلو گے تو ہم کہیں گے اب سیاست کی بات نہ کرو. بیٹا گیا ہے تو رہنے دیجئے، عزت لوٹ رہی تو لوٹنے دیجئے، صبر کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. اس واسطے بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، آپ مصلی بچھا کے دعا مانگتے رہیے، اللہ میری بیٹی کی عزت بچا لے. میں کچھ نہیں کروں گا، میں نامرد ہوں، میں بے وقوف ہوں، احمق ہوں، کم عقل ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ بھی سب کر لیجئے، میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے کرنا. ارے جب مرغی کے بچے کو بھی چیل لینے کے لیے آتی ہے، مرغی چیل سے نہیں لڑ سکتی، بلی سے نہیں لڑ سکتی، کتے سے نہیں لڑ سکتی، لیکن اپنے بچے کو بچانے کے خاطر وہ بھی اپنے پر پھیلا دیتی ہے کہ میرے بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے. ایک مرغی کو جب اتنی عقل ہے تو پھر ان پاگلوں کی اتنی عقل کیوں نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ملک اور مذہب کو بچانا ہے؟
اس واسطے کسی مائے کے لال کو اجازت نہیں ہے وہ اپنے خاندان کو شرمندہ کر لے کسی امام اور خطیب کے بارے میں یہ کہہ کر کہ مسجد میں سیاست کی باتیں نہ کی جائیں۔ آپ بتائیں دین، وہ دین جو سیاست سے خالی ہو وہ دین نہیں ہو سکتا، اور وہ سیاست جو دین سے خالی ہو وہ سیاست نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں ایک طرح کے دو پیر کی طرح ہیں، دو ہاتھوں کی طرح ہیں، پرندوں کے دو پر کی طرح ہیں۔ دین بھی ضروری ہے، سیاست بھی ضروری ہے، کوئی دین سیاست سے خالی نہیں۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیاست نہیں کیا، خلفائے راشدین نے سیاست نہیں کیا، اس ملک میں مسلمان 1100 سال سیاست نہیں کیا، پھر یہ کہتے ہو تاج محل کسی غریب نے بنایا یا سیاسی لیڈر نے بنایا، چار مینار کسی غریب نے بنایا یا سیاسی لیڈر نے بنایا؟ ملک کی جن تعمیروں پر آج ملک کو فخر ہے وہ کن نے بنایا؟ وہ عام لوگوں نے بنایا یا کسی سیاسی لیڈر نے بنایا؟ اس واسطے یہ سوچ کہ مسجدوں میں سیاسی سیاست کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ کوئی خطیب کھڑے ہو کر یہ بولنے لگے فلاں پارٹی کو ووٹ دیجئے، فلاں کو مت دیجئے، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کی جائے گی، پارٹیوں کی طرفداری نہیں کی جائے گی۔ ہاں مسلمانوں کی اپنی ملکی ذمہ داری، اپنی شرعی ذمہ داری، اس کی طرف توجہ دلانا ہر مسلمان کی اپنا فریضہ اور اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ سن لو، اگر ووٹ نہیں ڈالا جائے گا، آج جو دن مسلمان دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کارٹون بنا کر آزادی رائے کے نام پر نبی کو بدنام کیا جا رہا ہے، دشمنی بھڑکانے کے لیے قرآن مجید جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مدرسوں پر بلڈوزر چلا کے ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی پراپرٹیوں کو ہڑپنے کی پلاننگ، ان کی نیشنالٹی ختم کرنے کی کوششیں، مسلمانوں کا دائرہ تنگ کرنے کی تمام ذمہ داریاں آج سے 75 سال سے لے کر ملک جب سے آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بھی اتنے سالوں میں مسلمان کہاں غلطی کر رہا تھا؟ کیا وہ غلطی تھی مسلمان کی کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج وہ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہو سکا؟ کیا عقل کے ناخن، ہوش کے ناخن لینے کا وقت نہیں ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی؟ اپنی جانیں لٹا کر، اپنی قربانیاں دے کر، پھر بھی ہم سے کیوں ایسی غلطی ہو رہی کہ ہم ملک میں سیاسی لحاظ سے کوئی مضبوط عہدے پہ نہیں آ پا رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا ڈال رہی ہے، خطیب صاحب اتنا جوش سے بیان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 80% تو لوگ ووٹ ڈالیں گے ہی، اگر 20% نہیں ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی بات آپ سوچیں، دنیا ساری کھا رہی ہے، 80% لوگ کھائیں، میں نہیں کھاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ 80% لوگ شادی کر رہے ہیں، میں سنیاسی بن جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ 80% لوگ کپڑے پہن رہے ہیں، میں ننگا رہوں تو کیا فرق پڑے گا؟ 80% لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، میں فٹ پاتھ پہ رہ جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ یہاں کیوں عقل نہیں آتی؟ یہاں عقل گھاس کھانے جاتی ہے، یہاں تو سب کے برابر حصہ ہونا ہے، لیکن ووٹنگ کے بارے میں آتا ہے کہ آج دوسرے لوگ ڈال رہے ہیں۔ سنو، ایک ووٹ سے بھی فرق پڑتا ہے، 2 ووٹ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ 10 کا ایگزام پاس کرنے والا بچہ 1 نمبر چلا جائے تو پوچھو اس پر کیا گزرتی ہے۔ 1 نمبر سے اگر 999 روپے ہیں، 1 روپیہ بھی اگر نہیں ہوگا تو اسے 1000 روپے نہیں کہا جائے گا۔ اور ماضی میں جمہوری ملک کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ سمجھے 1994 میں 17 ووٹوں کی وجہ سے گجرات کے اوڈرا الیکشن میں ایک حکمران نوجوان جیتا تھا، صرف 17 ووٹوں کی وجہ سے۔ اگر گھر کے 17 لوگ، کسی محلے کے 18 لوگ گھر سے باہر نکلتے تو پھر وہاں پر وہ سیاسی لیڈر نہ جیت سکتے، صرف 18 لوگ، 17 ووٹوں سے وہ جیتا ہے۔ اور 1989 میں 9 ووٹوں کی وجہ سے آندھرا پردیش کے انکاپلی سے لوک سبھا کے الیکشن میں صرف 9 ووٹوں کی وجہ سے الیکشن جیتا ہے۔ اور دہلی میں مشہور فلمی اداکار راجیش کھنہ، مشہور وہ کسی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ صرف 52 ووٹوں کی وجہ سے اپنی پارٹی جیتے تھے۔ اور 2014 میں مہاراشٹر کے الیکشن میں 9 مسلم امیدوار 1000 سے بھی کم ووٹوں سے اپنی مقابل کی فرقہ پرست پارٹی سے ہار گئے تھے، 9 مسلم امیدوار۔ اگر سیاست کا کچھ علم رکھتے ہو اور پھر یہ تانا اب نہیں دیتے ہو کہ مول صاحبوں کو سیاست کے بارے میں کیا معلوم ہے، علماء کو کیا معلوم رہتا ہے، مدرسے میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا، قرآن حدیث سے آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کیا؟ اپنا سماجیات جو آپ لوگ پڑھے ہیں، سوشل جو آپ لوگ پڑھے ہیں، کم از کم اس کو نمک مرچ لگا کے اچار تو ڈال لو، کم از کم اس وقت کام آئے گا۔ ایک ووٹ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ راجستھان کے ایک سیاسی لیڈر نے 1 ووٹ سے اپنی پارٹی ہاری تھی۔ جب اس کا انٹرویو لیا گیا، اب افسوس کرتے ہوئے جب بیوی گھر واپس آیا بیوی کے پاس اور کہا 1 ووٹ سے ہار گئے ہیں، تو بیوی سے پوچھا تم ووٹ ڈالے؟ تو بیوی نے کہا نہیں، میں ووٹ نہیں ڈالی ہوں۔
ایک اگر گھر کی بیوی بھی نکل کر ایک ووٹ ڈال دیتی تو وہ جیت جاتا تھا۔ تم اسے مذاق نہ سمجھو، جا کے سرچ کر لو راجستھان کے ماضی کے الیکشنوں میں، آپ کو اس کے نام کے ساتھ یہ اسٹوری خود اس نے اپنے اس میں لکھی تھی اس نے۔ اس واسطے ایک ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ بھی سن لو، ماضی میں CA/NRC کی وجہ سے کتنے لوگ ہیبت میں آ گئے تھے، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی، نیشنلٹی چلے جائے گی، ہمارا ملک ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، مسلمان اس ملک میں 20 کروڑ ہے، 20 کروڑ۔ سعودی عربیہ کا پاپولیشن معلوم ہے کتنا ہے؟ 3.5 کروڑ ہے۔ UP کا پاپولیشن 4 کروڑ 3 لاکھ ہے۔ سعودی عربیہ UP سے بھی چھوٹا ہے، کویت UP سے بھی چھوٹا ہے۔ 20 کروڑ کی پاپولیشن کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے، لیکن سب 20 کروڑ کے دماغ میں بیٹھا ہے ہمیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ارے 20 کروڑ کو نکالنا کسی کے باپ کی ہمت ہے؟ کوئی مائی کا لال نکال سکتا ہے، لیکن سب ڈرے ہوئے ہیں، سب دماغوں میں بٹھائے ہمیں نکال دیا جائے گا۔ ارے 20 کروڑ مل کر ملک کے اندر امن قائم کریں، ملک کے اس ظالمانہ فیصلے لینے والے کے خلاف کوئی فیصلہ لیں، ملک کے اندر امن اور شانتی کے لیے کوئی انتظامی معاملات کریں، کوئی دھیان نہیں، سب ڈرے۔ اپنا ڈاکومنٹ سیدھا کریں، اپنا الو سیدھا کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اور اس لیے جو CA/NRC سے ڈر رہے تھے انہیں سن لینا چاہیے، ملک میں CA/NRC ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ 2024 کا الیکشن ہوگا، اس کے بعد CA/NRC بھی ہوگا، اور اس سے بچنے اور کامیابی کے لیے 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ برتھ سرٹیفکیٹ بنانا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کا ڈیٹیلز یہ ہے، 1950 سے پہلے تک جن کا برتھ ہوا ہے انہیں کوئی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 1950 سے پہلے جن کا برتھ ہوا ہے ان سب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ 1950 کے بعد جن کا برتھ ہوا ہے، 1950 سے لے کر 1987 تک 87 تک جن کا برتھ ہوا ہے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نیشنلٹی ثابت نہیں کر سکتے۔ 1987 سے لے کر 87 سے لے کر 2004 تک جن کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوا ہے، 2004 تک ان کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ ضروری، ان کے والد کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے، ان کے والدہ کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے 2004 تک، خود کا بھی اور اپنے والد یا والدہ کا 2004 تک۔ 2004 کے بعد سے اب تک بھی جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا بھی، ان کے والد کا بھی اور والدہ کا بھی، سب کا برتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے، اور اسپیلنگ مسٹیک کے بغیر۔ یہ تو بنجارہ ہلس والوں سے بھی نہیں ہو سکتا اسپیلنگ مسٹیک سے بچنا، جھرا والوں سے تو دور کی بات۔ یہ آسان کام نہیں ہے برتھ سرٹیفکیٹ بنا لینا۔ اور دوسرا راستہ ہے CA/NRC سے اپنی ذمہ داری نبھانے کا، ووٹر ID بنانا۔ ووٹر ID میں جب آپ فارم فل اپ کرتے ہیں تو اس میں ایک خانہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ کیا آپ ہندوستانی ہیں، آپ وہاں پر ٹک مارتے ہیں ہاں ہم ہندوستانی ہیں، پھر وہ الیکشن کمیشن تسلیم کر کے آپ کو ووٹر ID دیتا ہے۔ ممبئی کی عدالت سے یہ قانون پاس ہوا تھا کہ ووٹر ID جس کے پاس ہوگا وہ شہری مانا جائے گا، انڈین مانا جائے گا، کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ امریکہ کی پیپل سے، پبلک سے جیتتی ہارتی نہیں ہے، وہ انڈین کی پبلک سے جیتتی ہارتی ہے۔ تو یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے ووٹر ID کے ذریعے سے اپنی نیشنلٹی کی حفاظت کرنا۔ اس لیے اسے معمولی نہ سمجھو، اس ذمہ داری کو ہر مسجد میں، محلے کی، میں ان مسجد کے ذمہ داروں سے بھی، دوسری مسجد کے ذمہ داروں سے بھی اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ گھر گھر پہنچ کر جو نوجوان سن رہے ہیں اپنی اپنی فیملی کا، پورے محلے کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں، اپنی اپنی فیملی کا کر لو۔ مسجد کے ذمہ دار اور مسجد کے جوان متعلقین حضرات یہ محلے کی ذمہ داری لے کر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ 19 تاریخ تک ٹائم ہے بس، اس کے بعد آپ کا ووٹر ID بننا مشکل ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔